اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان حضرت محمد مجتبی احمد مصطفیٰ و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے اور خصوصی طور پر ضلع گجرات سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں فرحان میرج آل والی چھت سے گجرات سے آپ کی خدمت میں براہ راست حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بیساکھ 2021 کی پہلی اڑان کے سلسلہ میں باؤ ناصر صاحب اپنے کبوتروں کو مورے لگوا رہے ہیں۔ نومی بھائی بھی ان کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ تھوڑا جہاں آس پاس ہو رہے ہیں۔ یہ 4 کبوتروں کو 200 موریں لگ چکی ہیں۔ تو دوستو، آج مختلف جو ہیں فارمیٹ جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں پنجاب کی سطح پر، جس میں گجرات سے فرحان میرج آل والی چھت، جس پہ باؤ ناصر اور خلیفہ نومی جوڑا دونوں اکٹھے شوق کرتے ہیں، یہ چھت بھی آج کے اس ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے۔ ادھر لڑیاں نے، ادھر ہی آگے لڑیاں نے۔ تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس پیج کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ میرا کل رات کو آپ سے وعدہ تھا کہ انشاءاللہ بیساکھ 2021 کی پہلی اڑان کے سلسلہ میں گجرات سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بھائی جو ہیں باؤ ناصر اور خلیفہ نومی جوڑا، وہ اپنے کبوتروں کو مورے لگوا رہے ہیں۔ شیئر کر رہا ہوں کٹ گیا۔ تو دوستو، یہ جو آج کا ٹورنامنٹ ہے بیساکھ کے حوالے سے، یہ ٹورنامنٹ 3 اڑانوں پر محیط ہے، جس میں 7 کبوتر اڑانے ہیں اور ناگاوار 3 پھرتے ہیں ٹورنامنٹوں کی۔ اور آج ہونے والے گجرانوالا سے جو کپ ہو رہا ہے، جو کہ ملک اختر جس ٹورنامنٹ کے انچارج ہیں، اس میں تقریباً 36 یا 38 کے قریب بڑی اچھی چھتیں جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں۔ رزلٹ ٹھیک ہے۔ ذکریہ بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ کینیڈا میں ٹھنڈ تو نہیں ہے؟ یہ 200 7 کبوتروں کو مورے لگ چکی ہیں۔ ٹائم کی ہے جی، بڑا ٹائم ہے، تو 12 منٹ پورے ہیں۔ ادھر آؤ کارڈ۔ اچھا چھوڑ دیں۔ السلام علیکم یار، ادھر آؤ ذرا۔ کیا حال ہے یار؟ ٹھیک ہے آپ؟ کون سی چھت سے آئے ہیں؟ جج بٹ علی پور شرکی والی چھت سے آپ آئے ہیں۔ کتنے کبوتروں کو آپ نے مورے لگوائی؟ 7 کبوتروں کو۔ کیا اڑانے کا کیا ٹائم ہے آج؟ 6 بجے۔ 6 بجے؟ ہاں۔ اور جھنڈی کا ٹائم؟ وہ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ سے 5 منٹ۔ 5 منٹ یار؟ 5 منٹ نہیں، میں جھنڈی کا ٹائم میں نے آپ اچھا جھنڈی، سوری، 5 منٹ۔ تو جھنڈی کا ٹائم دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں رات کو بھی میں نے گجرانوالا میں بیٹھ کے یہ بات کی تھی کہ آپ کے شعبہ میں منصف کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اس پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ چھت کھولنے کا ٹائم کتنے بجے کا؟ چھت 11 بجے تقریباً۔ 12 بجے؟ پنجاب کا 12 بجے، ہماری 15 منٹ بعد کھلتی ہے گجرات میں، لیکن گجرات کا کپ کوئی بھی نہیں ہے۔ پنجاب کے کپ ہے، پنجاب کے 12 بجے کھول سکتے ہیں۔ اور آخری ٹائم کیا ہے؟ 8:30۔ 8:30 بجے۔
تو دوستوں یہ منصف کے لیے آگاہی ہونی ان چیزوں کی ضروری ہے. گجرات کا ایک اصول تھا، آپ دیکھیں پرانا، کہ جو ہی آپ کبوتروں کو مورے لگوا کے چھوڑتے ہیں جھنڈی ٹائم کے بعد 15 منٹ بعد پر بندے یا پر کٹے 15 سے 20 کبوتر آپ کو کھولنے ہوتے ہیں. تو آج پنجاب لیول پہ یہ سلسلہ اور پنجاب کا یہ قانون ہے کہ آپ نے چھت جو ہے کبوتر اڑانے کے بعد 12 بجے وہ چھت آپ نے کھولنی ہے. میں ایک دفعہ پھر آگے بھی اڑانے آ رہی ہیں. میری تمام کھلاڑیوں سے یہ گزارش ہے کہ میں نے رات کو بھی یہ بات کی کہ منصف کے حوالے سے آپ یہ جو 4-5 پوائنٹ ہوتے ہیں ایک دن میں جو اس نے خصوصی طور پر اپنی منصفی کے فرائض کے دوران جو ادا کرنے ہوتے ہیں، یہ 4-5 پوائنٹ کی منصف کو بخوبی آگاہی ہونی چاہیے. تو میں پھر گزارش کروں گا تمام پلیئروں سے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں خانہ مالک کی بھی عزت ہے. اور دوسرا، آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ 2021 کے تھیٹر میں آپ کو منصف نہیں بلکہ نمائندگیاں نظر آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نمائندہ جس وقت آئے گا تو وہ منصف کا حق نہیں ادا کر سکتا. وہ آپ خصوصی توجہ دیں اس چیز پہ، اور خصوصی طور پہ میں منصفین کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ جس وقت وہ اپنے خانہ مالک کا گھر چھوڑتے ہیں دوسری چھت پہ آتے ہیں تو پھر وہ دونوں کھلاڑی اس کے لیے برابر ہونے چاہیے. منصف کا کام ہی انصاف کرنا ہے. انصاف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پیچھے دیکھ رہا اور ٹیلی فون کان کو لگایا ہوا ہو، جی نہیں مجھے پیچھے سے انسٹرکشن آ رہی ہے. نہ، اسے جو کرائٹیریا دیا جاتا ہے منصف کو، وہ باقاعدہ طور پہ اس کرائٹیریا کے مطابق، اس قانون کے مطابق، اس قاعدے کے مطابق وہ اپنا حق ادا کرے. تو دوستو ٹائم تقریباً ہو چکا ہے. آپ کو آج کبوتروں کو اڑنے کا منظر اسی جی اس وقت فرحان میرج والی چھت تے موجود ہاں جی. میں پیچھے سورج دا نکلنے کا منظر تو دکھا رہے ہیں. میرج حال تو گردو نما کے مناظر تو دکھا رہے ہیں جی. سورج پوری آب و تاب نہ نکل رہا جی. جی گئی راج شہر ہے جی. اسٹیٹ لائف بلڈنگ ہے جی سامنے ہے. پرلی سڑک جڑی ہے وہ پنڈی طرف جاندی ہے، تے اے جڑی سڑک ہے ارلی اے لاہور دی طرف جاندی ہے جی. جی خلیفہ نومی جوڑا صاحب، باؤ ناصر صاحب تھلے کولے کھلوتے ہیں جی کبوتراں دے. ڈان دیاں تیاریاں وچ نے جی. لالا جی ماجد کھلوتے ہیں جی تھلے. پاکستان دی سب نہ وڈی سروس مل جی. سروس شوز، سروس ٹائر، سروس ٹوب اتنے بندیاں نے جی. بڑا کچھ بنتا ہے جی اس مل دے وچ.
ਨੋਮੀ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਠੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਲਾ ਵੇਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪੂ ਪਾਲਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ, ਉਤਲੀ ਤੇ। ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ शम्स आसमान की तरफ जा रहा है। जी सामने बाबू नासर साहब ने, खलीफा नोमी जोड़ा साहब ने। लाला जी थले खलोते ने जी, नाल मुनसब खलोते ने दो जी। जज भट्ट साहब ने छत तो आए मुनसब जी, नूरपुर शिरकी तो जी। बाबू नासर साहब तो खलीफा नोमी जोड़ा साहब जी डिस्कस कर रहे हैं जी कोई। जी कबूतर निकल गए ने जी। वाह काफ़ी उत्ते है जी।
ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜੀ। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त जी। सत्ते कबूतर कट्ठे ने जी। 4 6 7। जी कोई बंदा कमेंट्स करे जी कबूतर नज़र आ रहे हैं जी किसी ने दसे। हाँ जी हले नज़र आ रहे जी कबूतर। हैं खलीफा नौमी जोड़ा साहब तो बाबा नासर साहब जी कबूतर देख रहे हैं जी खलो के।
ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ ਗਜਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਹਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖਲੀਫਾ ਨਵੀ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫਰਹਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ। दूर हो गए ਬਾਬੂ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਕੋਟ हैं ਨਵੀਂ ਬਾਈ ਦਾ ਰਹਿਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਨਵੀਂ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਨਵੀਂ ਬਾਈ ਨਾਲ मैं थोड़े वाल आया तुम अंदर टुर चले इंटरव्यू लेना। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी। क्या हाल नोमी भाई जी, ठीक हो? अल्लाह शुक्र ठीक ठाक। आज मौसम कैसा है जी? मौसम बड़ा अच्छा है जी, ठीक है। ते- मौसम में हवा जरा तेज है उत्ते, हाँ जी लेकिन बिल्कुल ठीक है। अक्सर ही साढ़े इलाके च जेलम गुजरात खारियां जी। हवा तेज ही रहती है सुबह। ते सारी दिहाड़ी इंजे मौसम रहना है जी जी। ते की कायदे कानून ने जी इस कप दे जी? कायदे कानून तीन परवाजा ने, अच्छा 7 कबूतर ने, 7 का टाइम ठीक हो गया। कटे पान जे जी। आ कट्ठे पान ठीक हो गया। और जी करो जी सवाल से और नवीं बाई जी। अल्लाह का शुक्र। कैसा रहा किन्नियां छत्तां नवीं बाई आज बड़ियां टॉप ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਛੱਤਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੱਪਾਂ ਜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ 25 ਨੇ, ਕਿਸੇ 30 ਨੇ, ਕਿਸੇ 35 ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਨਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ 4 ਕੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4ਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਜੀ 4ਾਂ ਚ। ਆਪਣਾ ਮੋਇਨਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ 5ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਪਿਪਲਾ ਇਤਫਾਕ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ और नवी भाई ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ੁਕਰ कैसा एंजॉय किया चेतर तुसा कैसा एंजॉय किया ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੇਤਨ ਬਸ ਠੀਕ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। बड़ा रेगुलर रहा पूरे पंजाब में थोड़ी नज़र भी रही है ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸ਼ੈਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਵਿੱਚ। अच्छा ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। चलो कोई गल नहीं अल्लाह पाक खैर करे। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲੇ। तो दोस्तों नवी भाई की बातें आपने सुनी। मैं मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसी जगह से आपके इस मैगजीन का मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि लाला जी आपके वर्कर हैं और मैंने काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से ही बैठ के बावजूद और मैंने फैसला किया कि गुजरात से एक मैगजीन स्टार्ट किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 10, 12, 14 साल हो गए हैं दोस्तों, मैं आप दोस्तों के दरमियान हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे लिए ये इंतहाई मुश्किल अमर था कि मैं ख़ुद जो है वो मैं कबूतर परवर नहीं हूँ और ना ही कबूतरबाज हूँ। ये मेरे लिए इंतहाई मुश्किल अमर था। एनीहाउ मैंने इस सब्जेक्ट की जो है वो इसको चैलेंज समझते हुए कबूल किया। आज मैं आपके सामने हूँ। दूसरी एक बात करता चलूँ कि गुजरात से बहुत सारी रवायात ने अल्हम्दुलिल्लाह इस सरज़मीन गुजरात से बहुत सारी रवायात ने जन्म लिया। टूर्नामेंटों का जब आगाज़ हुआ आपने देखा पंजाब की सतह पर सबसे बड़े टूर्नामेंटों का तो उसका आगाज़ भी गुजरात से हुआ। फिर उन टूर्नामेंटों की निगरानी हुई, उन टूर्नामेंटों को प्योरीफाई करने के लिए, उनका निज़ाम बेहतर करने के लिए आपने देखा, लोगों ने देखा, मीडिया ने देखा कि गुजरात से एक बहुत बड़ी कावश जो है वो की गई। उसके बाद फिर बड़ी एंट्रियों के टूर्नामेंट बाकी शहरों में भी होना शुरू हो गए, अब तमाम शहरों में हो रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पे मैं इस मौके पे अपने इन दोनों भाइयों का तज़किरा करूँगा
کہ انہوں نے بڑی بیلوس 17 سال جو ہے ضلع گجرات سے آپ کے شوق کے اپنے شوق کی آبیاری کے ساتھ ساتھ آپ کو دوستوں پتہ ہے کہ یہ ٹورنامنٹ کروانا منعقد کرانا یہ بڑی سرگردی اور بڑا جان جوکھوں والا کام ہے. انہوں نے اپنے شوق کی آبیاری کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ضلع گجرات سے یہ تاریخ گواہ ہے. یہ وہ سیاحیاں ابھی مٹ تو نہیں گئی الحمدللہ، وہ سیاحیاں اب تو دنیا تھیلی پہ ہے. تو ان دونوں بھائیوں نے بڑے خلوص کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ گزشتہ دنوں ہی آپ نے ایک تقریب تقسیم انعامات میں گجرات میں دیکھی ہوگی. بس مجھے آگے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ اپنا کثیر ایک سرمایہ بھی آپ کے شوق کے لیے خرچ کیا. اس کے علاوہ دوستو جب فیصلوں کی بات آئی تو آپ نے دیکھا کہ سرزمین گجرات سے آپ کو بڑے بولڈ اور بڑے زبردست فیصلے دیکھنے کو ملے. وہ بھی تاریخ کا ایک قصہ بن چکے ہیں. واقعی اضلاع میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لاہور سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلے ہوئے. 2 سال بعد جناب وہ شخص آ کے معافی مانگ رہا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہوگی. 2 سال وہ اپنے فیصلوں کو ڈیپینڈ کرتا رہا. اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس کھیل میں اب وہ بہتریاں لانے کی ضرورت ہے اور ان بیماریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے جو کہ کینسر بنتی جا رہی ہیں. اور کینسر کا علاج جس وقت نہ کیا جائے تو پورا جسم جو ہے وہ لاغر ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ دوستو میں نے حسب وعدہ شیخ پورہ سے آپ دوستوں کے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ انشاءاللہ آپ کو آج گجرات کا یہ خوبصورت شوق دکھائیں گے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں تصویریں بولتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ بڑے عرصہ سے باؤجی اور خلیفہ نومی جوڑا دونوں بھائی اپنی اس چھت سے شوق کرتے ہیں. آپ ذرا ایکسٹینڈ ہوا ہے نور مارکی کے پیچھے بھی نومی بھائی نے ایک سلسلہ اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہے. تو دوستو اس کے علاوہ میں پھر ایک دفعہ تمام اپنے جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں ٹورنامنٹوں کے، آپ نے صبح دیکھا کہ منصف پہ آپ خصوصی توجہ دیں دوست. یہ بہت اتنے مسائل ہیں اس حوالے سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کھیل کی جو صحت ہے وہ مجروح ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ منصفوں کا پائیدار نہ ہونا، ان کا انصاف پسند نہ ہونا، ایماندار نہ ہونا. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹورنامنٹ کے قواعد و ضوابط جو ہیں ان سے آگاہ نہ ہونا. یہ ہرگز قابل قبول ہونے والی باتیں نہیں ہیں. تو یہ خانہ مالک کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی عزت کا بھی خیال رکھے، اگلے کی عزت کا بھی خیال رکھے اور نمائندہ نہ بھیجے. باقاعدہ منصف کو یہ کہہ کے بھیجے بھائی میرا بھی اسی طرح خیال رکھنا ہے جس طرح اگلی چھت کا خیال رکھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی منصف کی تشریح بھی ہے، اس کے معنی بھی ہیں، اس کی ڈیفینیشن بھی ہے. ہم نے منصف کے اس منصب کو نمائندہ بنا دیا ہے. اگر آپ پیچھے 30 سال چلے جائیں تو بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو ملتی ہیں. اب بھی اچھے منصف ہوتے ہیں. پپلا میں آپ نے دیکھا پپلا والوں کے منصف آتے ہیں، وہاں منصف جاتے ہیں تو اچھے بھی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اوور آل یہ نظام ٹھیک، مگر یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 40% سلسلہ جو ہے، بلکہ میں تو 50% کہوں گا کہ اس شعبے پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ دوستوں میگزین کا آغاز ہوا، 10-12 سال میں نے آپ لوگوں میں گزارے. آپ لوگوں نے بھی دیکھا، ساری دنیا دیکھ بھی رہی ہے. بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں، بہت سارے معاملات بھی ہو رہی ہیں. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک تانا بھی ملا لاہور سے کہ لالا جی کبوتر باز نہیں ہیں، انہیں اس کا پتہ نہیں ہے. تو دوستو میں نے جس مضمون کو چیلنج سمجھ کے قبول کیا تھا، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. نہ ہی مجھے کسی سے کوئی ایوارڈ یا گولڈ میڈل لینے کی ضرورت ہے. فیصلے آپ لوگوں نے کرنے ہیں. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ وہ فیصلے کریں. آپ 12-14 سالوں سے سرزمین گجرات سے آپ کے شعبہ صحافت میں آپ کی گہری نظر ہے. تو یہ فیصلے آپ لوگوں نے کرنے ہیں. وہ میرا یہ مضمون تھا. ثم الحمدللہ میں نے اسے چیلنج سمجھ کے اسے قبول بھی کیا، اسے پڑھا بھی، اسے دیکھا بھی، اسے محسوس بھی کیا. بہت سارے معاملات ہیں. میں نے اس دن کراچی میں ایک تذکرہ کیا تھا کہ میں نے اپنی ایک کتاب کا آغاز کیا ہے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو وہ کتاب پوری ہوگی. اور اس کتاب میں
जिस वक्त वो मंजर आम पे आएगी तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा भी है, इसे महसूस भी किया है और इसे देखा भी है। तो दोस्तों, आज पंजाब भर में बैसाख का जो मेला है वो सज चुका है। देखते हैं कि बैसाख का सिलसिला किस तरफ जो है बैठता है। बड़ी बड़ी नामवर छतें जो हैं पंजाब की, जिस तरह के मलक अख्तर रात को बता रहे थे कि पिंडी भटियाँ से, शेखुपुरा से, अफजाबाद से, कामों की, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट से और भी गिरदोनवा से काफ़ी छतें जो हैं वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। तो अल्लाह खैर करे दोस्तों। पिछले साल आपने देखा कि गुजरात से कावश की गई पंजाब की सतह पे टूर्नामेंट करवाने की। टूर्नामेंट के दरमियान नासिर साहब की वालदा का इंतकाल हुआ। तमाम दोस्तों ने मिल बैठ के ये मशावरत की कि टूर्नामेंट जो है इसको आगे ना चलाया जाए। उस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ और मुझे समझ नहीं आई क्रिटिसिज्म करने वालों पे, उनकी सोच पे, उनकी अक्लों पे, कि उन्होंने वो क्रिटिसिज्म क्यों किया। क्या किसी शख्स के आप उन दोनों भाइयों के माजी से आगाह नहीं हैं? आप लोग बड़ी बखूबी आगाह हैं आप लोग। तो इंशाअल्लाह ये आगे आने वाला जो जेठ है, अल्लाह करे कि वो टूर्नामेंट मुकम्मल हो। फिर इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी कि टूर्नामेंट किस तरह करवाए जाते हैं, किस तरह खिलाड़ियों को इज़्ज़त दी जाती है, किस तरह उनके हक़ उनको दिए जाते हैं। तो ये कुछ चंद बातें दोस्तों करनी बहुत ज़रूरी थी। तो मैं ख़ुसूसी तौर पर इस मौके पे फजर का टाइम है, आप दोस्तों ने दुआ करनी है कि 2-3 कल से ख़बरें मिल रही हैं। दीना से आप देख रहे हैं कि लड़का एक मुदी बट, वो भी आपके शोबे से तल्लक है उसका, वो भी बड़ा सख्त बीमार है। हफीजुल बरकत साहब हैं पिंडी से, अल्लाह पाक ने उन्हें सेहत दी है, अब हॉस्पिटल से वो घर शिफ्ट हुए हैं। और मैंने कल ही शाम को शेखुपुरा में उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुम्मन, उनके बड़े बेटे हैं चौधरी बिलाल, वो भी बड़ा शदीद इलील है। दोस्तों आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम दोस्तों को, जहाँ जहाँ भी मेरे नबी की उम्मत के लोग जहाँ जहाँ भी परेशान हाल हैं, बीमार हैं, किसी मुसीबत में हैं, अल्लाह पाक उन्हें उनसे निजात अता फरमाए। और मैं ख़ुसूसी तौर पे फिर दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक चौधरी मोइन नवाज गुम्मन के उस साहबजादे को अपनी इज़्ज़ो-ए-ईमान में रखें, वसीयत करें। आमीन। आप लोग भी दुआ करें। दोस्तों एक ऐसी पांजी है, मैं अक्सर एक बात का तस्करा करता हूँ कि आज अगर आप किसी के लिए हाथ उठाएंगे तो कल हो सकता है कि वो मामला मेरे साथ हो तो मेरे लिए भी कोई हाथ उठा के दुआ कर दे। अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। आप देखते हैं कि दोनों भाइयों का शौक, बाबूजी सुबह 5 बजे से यहाँ आए हुए हैं, अपने हाथों से उन्होंने मोहरें लगाई, कबूतरों को छोड़ा। अभी वो बाकी कबूतर जो हैं, क्योंकि आगे 3 दिन का फॉर्मेट है, 3 दिन ये चलना है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं ख़ुसूसी तौर पे जितने भी मुंतज़मीन हैं कपों के, उनसे भी ये मेरी गुजारिश है कि मुनसफ़ी के मामलात पे वो कंप्रोमाइज़ ना करें। आपने देखा कि मैं तकरीबन 2014 से ऑनवर्ड हम टूर्नामेंटों की कवरेज करते आ रहे हैं और ये जो पोर्शन है इसमें लैकनेस नज़र आई है, इसमें कमज़ोरियाँ नज़र आई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों से, आप करोड़ों रुपए, लाखों रुपए अपने तफरीह के लिए खर्च करते हैं, मगर एक शोबे को आप कमज़ोर छोड़ देते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ये जेड का स्टार्ट है जी जी मन गा दे कितनी तो दोस्तों मैं भी, आपको पता है कि रात को 11-11:30 बजे हमने शेखुपुरा से सफ़र शुरू किया, 2-2:30 बजे यहाँ पहुँचे, 2-2.5 घंटे आराम करने के बाद अब मैं फिर आप लोगों के दरमियान हूँ। और इंशाअल्लाह आज दिन भर हम कोशिश करेंगे कि गुजरात का ये खूबसूरत शौक आपको दिखाया जाए। और ये भी मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ
तमाम दोस्तों को, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, अल्लाह करे तमाम दोस्तों के कबूतर बैठें, शाम को जो सुल्तान हो वो सामने आ जाए। तो इसके अलावा और भी इंशाल्लाह आज दिन भर जो है गुजरात में एक बड़ा मसरूफ़ दिन गुजरना है। तो आप लोगों ने मेरी सेहत के लिए भी दुआ करनी है, और जिन नज़रात का मैंने आपसे गुजारिश और अपील की है उनके लिए भी आपने दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें रूबा सेहत करे। मैं अपनी इन अल्फाज के साथ गुजरात से आपकी नेक तमन्नाओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।